بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشاد سرور۔ ویلکم ٹو ارشاد علی ٹی وی۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے ڈرامہ سیریل نے سب کے دل جیت لیے۔ دو تلواروں کے ساتھ دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بامسی ایل بیرق کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی میں کوئی ایسا شخص تھا یا وہ ایک افسانوی کردار ہی تھا؟ بامسی بیرق اوغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں اوغوز ترکوں کی مشہور کتاب دیدے کرکود میں لکھا ہوا ہے۔ دیدے کرکود کی کہانیوں کے مطابق بامسی بیرق اوغوز شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے، ایک مرتبہ سب اوغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بیبوچن نے بھی ان سے اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ بیبوچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونک کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے تلواروں کے ساتھ لڑتے ان سب ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت مرعوب ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے میں گئے تو اس نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا، یہ کون سی روایات ہے کہ باپ بیٹا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتا دی اور بتایا کہ کیسے اس لڑکے نے ان ڈاکوؤں سے بچایا۔ یہ بات سن کر اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے کی وجہ سے اسے بامسی بیرق کہا۔ اس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرق نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بیبیچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، جو کہ اس کی طرح اوغوز شہزادوں کی دعا کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو اوغوز کے کرشماتی بچے تصور کیا جاتا تھا۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے ایونک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرق 16 سال اس قلعے کی قید میں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، جبکہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے اس قلعے کی شہزادی جس کا نام ہیلنا بتایا گیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بعد میں اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ دیرلس ارطغرل میں بھی دکھایا گیا ہے اس کو ہیلنا نامی شہزادی پسند آ جاتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں بامسی بیرق ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان کے بہت پہلے کے دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں اس کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرق کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ دیرلس ارطغرل میں مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بعد حکومت نے اب اس کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔